ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ ہمارے جو دو لاسٹ کے ڈسکشنز تھے اسی کو ہم اس پارٹ میں آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ بیسک کوانٹیٹیز اینڈ ڈرائیو کوانٹیٹیز اور اس کے بعد پھر ہوموجینس ایکویشنز کے متعلق جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا لاسٹ 2 لیکچرز میں۔ اس لیکچر میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم کچھ کوشچنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے ان دو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کوشچن 1 میں کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ فیگر 1.1 شو ایچ کوانٹٹی اینڈ اٹس یونٹس۔ سو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ کوانٹٹیز جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں اور جو ہے وہ ان کے یونٹس مینشن کیے گئے ہیں۔ پہلی کوانٹٹی جو ہے وہ آپ کو ایز این ایگزامپل بتا دی گئی ہے کہ کوانٹٹی اسپیڈ اگر ہے تو اس کا یونٹ جو ہے میٹر پر سیکنڈ ہے۔ اگر ہم دوسری کوانٹٹی کو دیکھیں تو ڈینسٹی ہے۔ آپ جو ہے وہ آئی جی سی ایس سی میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ڈینسٹی از میس پر یونٹ والیوم۔ تو اس کو بہت ایزیلی آپ اس کے یونٹ یہاں لکھ سکتے ہیں اور وہ کے جی پر میٹر کیوب ہے۔ اسی طریقے سے پر سیکنڈ کو اگر آپ دیکھیں تو ٹائم پیریڈ ہمارے پاس جو تھا یا ٹائم جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ یونٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں سیکنڈ، اور یہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ فریکوینسی جو ہے وہ انورس آف ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں یونٹ دیکھیں تو وہ -1 کے ساتھ پاور -1 کے ساتھ سیکنڈ کو دکھایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس بنیادی طور پر یہ جو کوانٹٹی ہے وہ فریکوینسی ہے۔ تو یہاں پر آپ فریکوینسی لکھ دیں، سمپل۔ الیکٹرک فیلڈ اسٹرینتھ ایز سچ ابھی آپ نے نہیں پڑھی ہے، لیکن جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ اسٹرینتھ جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ فورس پر یونٹ چارج ہوتا ہے، اور فورس پر یونٹ چارج کے اگر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ فورس کے یونٹ کیا ہیں اور جو ہے وہ ہمارے پاس چارج کا یونٹ کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ چونکہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ایس آئی یونٹ کی، تو ہم زیادہ اچھا ہے کہ ہم اس کو ایس آئی یونٹ میں ہی مینشن کریں۔ ویسے تو اگر آپ اس کا یونٹ دیکھیں تو وہ نیوٹن پر کولم آئے گا، لیکن جو ہے وہ اگر آپ اس کو فردر جو ہے وہ سمپلیفائی کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ نیوٹن جو ہے وہ کے جی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، اور کولم جو ہے وہ آپ کے پاس ایمپیئر سیکنڈ، یعنی اگر یونٹس ہم دیکھیں تو ہمارے پاس چارج جو ہے وہ آئی انٹو ٹی ہے۔ تو اس لیے ہم اگر جب اس کے یونٹس دیکھتے ہیں تو ہمیں ایمپیئر اور سیکنڈ نظر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کو فردر سمپلیفائی کریں اگر آپ تو آپ کو بتائیں کہ کے جی جو ہے وہ ظاہر نیومریٹر میں موجود ہے، میٹر موجود ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ڈینومینیٹرز میں ہیں ان کو اگر ہم نیومریٹر میں لے جائیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ -2 تو آلریڈی ہے، a پاور -1 اور s پاور -1 یہ بھی ظاہر ہے ہمارے پاس نیومریٹر کی جگہ آ جائے گا۔ تو کے جی میٹر سیکنڈ پاور 3 اور ایمپیئر -1۔ تو اس طریقے سے آپ کے پاس جو اس کا یونٹ آ رہا ہے وہ کے جی میٹر سیکنڈ پاور -3 اینڈ اے پاور -1 یہ ہے۔ یہ الیکٹرک فیلڈ اسٹرینتھ کا یونٹ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کے جی اور میٹر پر سیکنڈ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کے جی جو ہے وہ ظاہر ہے میس ہے، اور جو میٹر پر سیکنڈ ہے یہ ویلوسٹی کا یونٹ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ تھوڑا سا ریکال کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا چیز آ جاتی ہے جب آپ میس کو ویلوسٹی سے ملٹیپلائی کر رہے ہوں تو آپ کو بتائے کہ یہ مومنٹم ہے۔ مومنٹم، ہم تھوڑے سے مومنٹ اور مومنٹم میں کنفیوز ہوتے ہیں، تو دس از مومنٹم۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوانٹٹی جو ہے یہاں پر وہ مومنٹم ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس بات کا خیال رکھیے کہ ہم کوانٹٹیز کو اور ان کے یونٹس کو ظاہر الگ الگ سمجھیں گے، اور جہاں کوانٹٹی پوچھا جا رہا ہے وہاں کوانٹٹی، اور جہاں یونٹ کی ٹرمز میں بات کی جا رہی ہے وہاں یونٹ کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس کو ہم ظاہر ہے کہ یونٹ کے طور پر کنسیڈر کریں گے اور دیکھیں گے۔
اس کے بعد کوشچن جو ہے وہ 2 پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پہلے تو اس نے کہا ہے کہ ڈرائیو دی ایس آئی بیس یونٹ آف فورس. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ایف از ایکول ٹو، یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی نو دیٹ. اگر آپ کو نہیں بھی پتہ تب بھی آپ یہ تو لکھ ہی دیں کہ وی نو دیٹ. اول تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایف از ایکول ٹو ایم اے، ہم پڑھ کے آئے ہیں. اور ان کے یونٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یونٹ آف ایف کی بات ہو رہی ہے، یونٹ آف فورس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ملٹیپلیکیشن ہے یونٹ آف میس اور یونٹ آف ایکسیلریشن. تو ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ یونٹ آف میس جو ہے وہ ایس آئی بیس یونٹ ہمیں پتہ ہے کے جی ہے، اور ایکسیلریشن کا جو یونٹ ہے وہ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے. تو بس یہ اس کا آنسر ہے. لیکن یہ خیال رکھیے کہ ہم بات کر رہے ہیں کس چیز کی؟ یونٹ آف فورس کی. تو بی کیئرفل. نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں، اسفیریکل بال آف ریڈیس آر ایکسپیرینسز اے ریزسٹیو فورس ایف ڈیو ٹو دی ایئر ایز اٹ مووز تھرو دی air at speed v. The resistive force F is given by the expression where c is constant. Derive the base unit SI base unit of the constant c. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ if you are talking about force, so whether is this the resistive force or whatever the force is simply force, and you can say that we have the unit of force as in the first part or in part A we have already determined, derived kg meter per second square. Speed we know the unit, and of course the radius r, we know the unit of the radius r as well. So again the same thing, what we can do, we can start here that we have that in this case you can write in this way, we have that F is equal to CRV. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں صرف یونٹ لکھ رہے ہیں اور کہیں اس کی کوانٹٹی لکھ رہے ہیں. تو ہمیں یہاں ظاہر ہے کہ سارے یونٹ کی ٹرمز میں بات کرنی ہے. تو یونٹ آف فورس ول بی ایکول ٹو یونٹ آف سی انٹو یونٹ آف آر انٹو یونٹ آف وی. اب اس سے پہلے ہی جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ نکال چکے ہیں یونٹ آف فورس. تو یہاں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ دس از کے جی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. ہمیں یونٹ آف سی معلوم کرنا ہے. تو یہاں ظاہر یونٹ آف آر ریڈیس ہم بات کر چکے ہیں کہ میٹر ہے. یونٹ آف ویلوسٹی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ پتہ ہے ہمیں، میٹر پر سیکنڈ. تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پہلی اسٹیپ میں ہم نے اس کو اس طرح سے لکھ لیا. اور اگر آپ جو ہے وہ اس کو فردر جو ہے وہ سمپلیفائی کریں گے تو آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ یہاں میں اس کو لکھ رہا ہوں دوسری سائڈ پر کہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو 1 میٹر اس والے میٹر سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا، اور ظاہر یہاں پہ جو سیکنڈ کی پاور -2 ہے، یہاں سیکنڈ کی پاور -1 ہے تو وہ بھی کینسل ہو جائے گی. تو یہاں کے جی ہمارے پاس ایک ریمیننگ یونٹ ہے، اور یہاں سیکنڈ کی پاور -1 ہمارے پاس یونٹ ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ صورتحال دوسری طرف کیا ہے کہ وہ میٹر جو ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے وہ جب ہم اس کے دوسرے سائڈ پر لے کے جائیں گے تو اس میں بھی پاور -1 ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یونٹ آف سی کو ہم ڈٹرمن کر رہے ہیں، کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اور وہ ہم نے جو فائنڈ آؤٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یونٹ آف سی جو ہے وہ کے جی پر میٹر پر سیکنڈ. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں آپ کا آنسر آ رہا ہے. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے بس نوٹس یہ کرنا ہے کہ ہم اس کو کن اسٹیپس کے تھرو لے کے چلیں گے. اور وہ بہت سمپل ہے کہ ہم نے جو بھی ایکویشن ہمیں دی ہوئی ہے، اسٹوری سنائی ہوئی ہے، اس نے ہمارا کام بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو ہمیں ایکویشن دی گئی ہے اس میں جو ہمارے پاس کوانٹیٹیز ہیں اس کو ہم دیکھ لیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں فورس کا بھی پتہ تھا، ریڈیس کا بھی ہمیں یونٹ پتہ ہے، ویلوسٹی جو ہے اس کا بھی یونٹ پتہ ہے. تو پھر ہم بہت ایزیلی یونٹ آف سی ہم اس سے نکال سکے. کوشچن 3 میں دیکھیں،
پارٹ اے کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ ٹو آف دی ایس آئی بیس یونٹس two of the SI based quantities and their units are mass and length. تو اس نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی جو ہمارے پاس جو SI بیس کوانٹیٹیز ہیں ان میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک میس ہے، دوسرا لینتھ ہے. نیم 3 ادر SI بیس کوانٹیٹیز اینڈ دیئر یونٹس. تو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی اس میں اس کے بعد جو ایک مین کوانٹیٹی وہ ہے ٹائم، اور اس کا یونٹ جو ہے وہ ہے سیکنڈ. لکھ دیں یہاں پر. کوانٹٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹمپریچر، یا اس کو ہم کیلوین ٹمپریچر بھی کہتے ہیں. تو یہ ٹمپریچر لکھ دیا. یہ ہم نے کہا کہ اس کا یونٹ ہے وچ از کیلوین، وہ یہاں لکھ دیں. اور کوانٹٹی تھرڈ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹرک کرنٹ ہے، اور اس کی یونٹ بھی ہمیں معلوم ہے. الیکٹرک کرنٹ کا یونٹ کیا ہے؟ ایمپیئر. بالکل صحیح. تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ اس کا یونٹ آ گیا. تو آپ دیکھیں کہ بہت ہی ایزی 3 مارکس کا کوشچن آپ کو یہاں دے دیا ہے اس نے. تو اس میں آپ کو کوئی خاص جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے کہ ایسی کوئی خاص جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی. تو یہ ہے. پھر یہاں آپ سے دیکھیں کہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ دی پریشر P ڈیو ٹو اے لکوڈ آف ڈینسٹی رو از ریلیٹڈ ٹو دی ڈیپتھ H آف دی ایکسپریشن. تو اس نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی آپ کے پاس جو ہے وہ پہلی چیز جو ہے وہ ہے پریشر، دوسری چیز جو ہے وہ ڈینسٹی، تیسری جو ہے کوانٹٹی ہے وہ ڈیپتھ، اور ظاہر آپ کو بتایا کہ ایکسیلریشن جو ہے وہ فری فال ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریویٹی ہوتا ہے. یوز دس ایکسپریشن ٹو ڈیٹرمن دی ڈرائیوڈ یونٹ آف پریشر. ایکسپلین یور ورکنگ. تو آپ نے ظاہر کیا کرنا ہے؟ ظاہر یہاں سے بات شروع کرنی ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ کیا ہے. وہ آپ لکھ دیں کہ وی ہیو دیٹ، چونکہ دیا ہوا ہے اس نے، نہ دیا ہوا تو لکھ دیں وی نو دیٹ. تو آپ کے پاس جو ہے وہ P از ایکول ٹو رو جی ایچ، یہ آپ کے پاس آ رہا ہے. تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ سمپلی کہ جو ہم نے میتھڈ ابھی یوز کیا ہے یونٹ آف P ڈٹرمن کرنے کو کہہ رہا ہے، اور جو ہے وہ یعنی پریشر، تو یونٹ آف ڈینسٹی، یونٹ آف جی ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریویٹی، اور یونٹ آف ہائٹ، یہ آپ نے یوز کرنے ہیں، اور آپ نے یونٹ آف پی نکالنا ہے. تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ جو ہے وہ یہاں بہت سمپلی ڈینسٹی کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ میس پر یونٹ والیوم ہوتا ہے، اور اس کا یونٹ kg پر میٹر کیوب ہے. اسی طریقے سے یونٹ آف جی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے، ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریویٹی. اور اسی طریقے سے آپ کے پاس جو یونٹ ہے ہائٹ کا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور وہ ہے میٹر. تو اس کو اگر آپ سمپلیفائی کریں، کینسل آؤٹ کریں، تو آپ کو بتائیں کہ یہاں m کی پاور 3 اور یہاں پر جو ہے وہ آلریڈی 2 m's موجود ہیں، تو m کی پاور 2 یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں m اسکوائر موجود ہے. تو یہ آپ نے جو ہے وہ اس کو فردر سمپلیفائی کر لیا، اور یہاں میٹر کیوب موجود ہے. تو جب آپ اس کو فردر سمپلیفائی کریں گے تو ظاہر ہے کہ اوپر والا جو میٹر اسکوائر وہ کینسل ہو جائے گا، اور یہاں 1 میٹر رہ جائے گا آپ کے پاس. تو اس کو فردر آپ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ kg پر میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یونٹ آ جاتا ہے kg پر میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اور جو ہے اس کی جو ویلیو آپ کے پاس آ رہی ہے، ظاہر ہے کمپلیٹ ایس آئی بیس یونٹ وہ آپ کو اس طرح سے نکالنے کو اس نے کہا تھا، آپ نے نکال لیا. پریشر کا یہ آپ کے پاس یونٹ ہے. پارٹ اے دیکھیں کوشچن 4 کا. اسفیئر آف ریڈیس آر، اگین دی سیم تھنگ، ریڈیس آر آپ کو پتہ ہے یونٹ اس کا آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. از موونگ تھرو دی لکوڈ ود کانسٹنٹ اسپیڈ وی، اسپیڈ وی یونٹ آپ کو پتہ ہے. دیر از اے فریکشنل فورس، تو جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ چاہے فورس فریکشنل فورس ہو یا کوئی بھی فورس ہو، فورس جو ہے اس کا یونٹ ایک ہی ہے. ایکٹنگ آن دی اسفیئر وچ از گیون بائی دی ایکسپریشن، یہ اس نے آپ کو ایکسپریشن دے دی ہے. ویئر ڈی ڈیپینڈس آن دی لکوڈ. شو دیٹ دی ایس آئی بیس یونٹس آف دی کوانٹٹی ڈی آر kg پر میٹر پر سیکنڈ.
تو یہاں پہ اگین آپ کو جو ہے وہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ شو دیٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور اس نے آپ کو یونٹ ایز سچ یا یوں کہوں کہ جو آنسر ہے وہ دے دیا ہے. تو یہ ایک طرح سے اس میں آسانی ہوتی ہے شو دیٹ میں کہ آنسر آپ کے پاس ہے، آپ کو بس اس کو شو کرنا ہے تھرو دی ایکویشن. کیا ایکویشن ہے؟ اگین وی ہیو دیٹ، کیونکہ ایکویشن ہمیں پتہ ہے تو یہ ہم نے لکھ دیا کہ وی ہیو دیٹ ایف از ایکول ٹو 6 پائی ڈی آر وی. اور یونٹس جن کے ہو سکتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یونٹ آف فورس ہمیں معلوم ہے، ہم کئی دفعہ اس کو کر چکے ہیں. 6 اور پائی جو ہیں وہ کانسٹنٹس ہیں جن کے کوئی یونٹس نہیں ہیں، تو بنیادی طور پر ہمیں یونٹ آف ڈی ڈٹرمن کرنا ہے یا شو کرنا ہے، اور یونٹ آف آر اور یونٹ آف وی یعنی ویلوسٹی یا اسپیڈ، یہ ہمیں جو ہے وہ یوز کرنے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ جو ہے وہ کے جی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے. یونٹ آف ڈی جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ ہمیں ڈٹرمن کرنا ہے. یونٹ آف آر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بڑے ایزیلی نکال سکتے ہیں، یا آپ کو پتہ ہے یونٹ آف آر کا بھی، اور وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے میٹر ہے. تو آپ نے کہا کہ یہاں اس کو ہم نے میٹر لکھ دیا، اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ میٹر پر سیکنڈ کا یونٹ موجود ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سمپلی کہ آپ جو ہے وہ اب اس کو صرف اور صرف سمپلیفائی کر لیں اور آپ کے پاس جو وہ آنسر آ جائے گا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کے پاس اس رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ پر جو ایکویشنز ہیں اس میں ایک میٹر کامن ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ کینسل کر دیں، اور ظاہر ہے پر سیکنڈ یہاں پر ایک ہے اس کو بھی کینسل کر دیں. تو یہاں جو آپ کے پاس چیز ریمیننگ ہے وہ ہے کے جی، اور یہاں جو چیز ریمیننگ ہے وہ ہے سیکنڈ پاور -1، اور دوسری طرف آپ کے پاس جو ہے وہ ایک میٹر ظاہر ہے یہ والا موجود ہے. اور اس کو اگر آپ دوسری سائڈ پر لے جائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ سمپلی یہ کے جی پر سیکنڈ پر میٹر آ جائے گا، یونٹ آف ڈی جو ایکچولی آپ کو شو کرنا تھا. تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ اس کو مینشن کر دیں کہ صاحب ہمارے پاس جو ہے وہ یونٹ آف ڈی، کیونکہ یہ معلوم کر رہا ہے تو اس کو سبجیکٹ بنا لیں، یونٹ آف ڈی کے جی پر سیکنڈ پر میٹر ہے. نیچے لکھ دیں چونکہ اس نے کہا کہ شو دیٹ، تو آپ لکھ دیں کہ ہینس شوڈ یا شون. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پارٹ اے ہمارے پاس تھا کوشچن 4 کا، وہ ہم نے کر لیا. پارٹ بی میں جو ہے وہ دیکھیں کہ اس نے ہم سے کیا کہا ہے، دی والیوم وی آف لکوڈ دیٹ فلوز تھرو اے پائپ از ٹائم ٹی ان ٹائم ٹی از گیون بائی دی ایکویشن. ایک ایکویشن دے دی ہے، اس نے اسٹوری سنا رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اسٹوری سے اتنا کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمیں کوانٹٹیز دی گئی ہیں کیا ان کے یونٹس ہمیں پتہ ہیں یا نہیں پتہ. تو وہ آپ کو ظاہر ہے کہ اس سے ہیلپ لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو یہ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ یہاں پر آپ کے پاس جو چیزیں ہیں، جو کوانٹٹیز ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں، اور وہ کوانٹٹیز کیا ہیں وہ آپ یہاں لکھ لیں. تو آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ ویلیو آف سی یعنی یونٹ آف سی نکالنا ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ یونٹ آف وی، چاہے تو پہلے لکھ دیں کہ وی نو دیٹ، وہ تو پتہ ہی ہے ہمیں، یا وی ہیو دیٹ. یونٹ آف وی ڈیوائڈڈ بائی یونٹ آف ٹی یعنی ٹائم. اور دوسری طرف جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پائی ہے، تو پائی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، تو اس کا کوئی ظاہر یونٹ نہیں ہے، تو اس کو ہمیں لکھنے کی یا یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر جو ہمارے پاس دوسری چیز ہے وہ کیا ہے، یونٹ آف پی پریشر، وہ ہم یوز کریں گے. اور یونٹ آف آر پاور 4 یعنی وہ پاور جو ظاہر ہے اس کی ویلیو آئے گی، لیکن ہمارے پاس جو بیسیکلی یونٹ ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ریڈیس کا یونٹ کیا ہے، تو وہ میٹر ہے. اسی طریقے سے 8 کانسٹنٹ، اس کا کوئی یونٹ نہیں ہے. یونٹ آف سی نکالنے کو وہ آپ سے کہہ رہا ہے
تو یونٹ آف سی ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور یونٹ آف لینتھ جو ہے پائپ کی وہ بھی ہمیں ظاہر ہے کہ پتہ ہے کہ یونٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے لینتھ کا، تو وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میٹر پر سیکنڈ ہے، سوری والیوم ہے یہ، تو اس لیے ہمیں یہاں پر میٹر کیوب لکھنا ہے ظاہر ہے، اور جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ سیکنڈ ہے، اور اسی طریقے سے یونٹ آف پی جو ہے وہ آپ ڈٹرمن کر چکے ہیں پہلے بھی، کے جی پر میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، اور یونٹ آف آر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کو آپ میٹر پاور 4 لکھ سکتے ہیں یا لکھیں گے ظاہر ہے، اور یونٹ آف سی آپ کو ڈٹرمن کرنا ہے، جبکہ یونٹ آف لینتھ ایل جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ میٹر ہے۔ تو یہاں پر جب آپ اس کو فردر آگے بڑھائیں گے تو آپ کو کچھ چیزیں کینسل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ اگر اس کو ہم کینسل کریں تو یہ ہمارے پاس ایک جو سچویشن آئے گی وہ کیا آئے گی کہ یہاں پر جو ہے وہ کے جی موجود ہے، اور ہمارے پاس میٹر موجود ہے پاور -1 کے ساتھ، سیکنڈ موجود ہے پاور -2 کے ساتھ، اور جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی ایک یہاں میٹر بھی موجود ہے، چونکہ 1 میٹر ہم نے کینسل کیا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ ہمارے پاس پاور 3 میں میٹر موجود ہے، اور ایک میٹر جو نیچے کی طرف تھا یعنی ڈینومینیٹر میں تھا وہ کینسل ہو چکا ہے، تو یونٹ آف سی یہاں رہ گیا۔ اب یہاں اگر آپ دیکھیں بہت سمپلی آپ کو ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ کینسل آؤٹ ہوتی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے ہیں، تو اس کو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے ہے کہ یہ میٹر کیوب کینسل ہو جائے گا، اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پر میٹر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کو آپ دیکھیں تو وہ کس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے، یہ آپ نے چیک کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس والیوم کا میٹر کیوب تھا وہ ہم نے لکھ دیا، یونٹ جو تھا پریشر کا وہ ہم جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ہم نکال چکے تھے، کے جی پر میٹر پر سیکنڈ اسکوائر وہ ہم نے یوز کیا تھا، اور جو ریڈیس ہے اس کو پاور 4 میں چونکہ دیا گیا تھا تو وہ ایم کی پاور 4 ہے، اور لینتھ جو تھی وہ ظاہر ہے کہ میٹر میں ڈٹرمن ہو رہی تھی، تو اس لیے ہم نے اس کو اس طرح سے لکھ لیا، میٹر سے ایک اوپر والا میٹر کینسل ہوگا تو میٹر کیوب رہ جائے گا، اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی پاور جو ہے وہ -1 موجود ہے جس کی میٹر کی۔ تو اب آپ غور کریں اس کو تو کے جی موجود ہے اور ساری چیزیں، تو یہاں پر اب ہم اس کو اس طرح سے لکھ رہے ہیں کہ یونٹ آف سی کو اگر ہم سبجیکٹ بنا لیں تو یہ ہمارے پاس کس طرح سے آ جائے گا کہ کے جی پر میٹر اور یہاں پر سیکنڈ اسکوائر ہے۔ اگر آپ اس کو دوسری طرف لے جائیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس سیکنڈ کی پاور -1 میں +1 میں موجود ہے، ایک -2 میں موجود ہے، تو کے جی پر میٹر اور پر سیکنڈ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہاں پر آپ کے پاس سی کی جو یونٹ آ رہی ہے وہ بھی اتفاق سے پارٹ بی والے یونٹ کی طریقے سے ہے، لیکن بہرحال جو بھی اس کا یونٹ ہے وہ ہم نے نکالا ہے، اور اس کو ہم نے اس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کیا ہے۔ اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ یونٹ آف والیوم ہمارے پاس میٹر کیوب ہے، یونٹ آف ٹائم ظاہر ہے ہمارے پاس جو ہے وہ سیکنڈ ہے، اور اس طریقے سے جب ہم پریشر کی طرف جاتے ہیں تو کے جی پر میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے، ریڈیس کا یونٹ جو ہے وہ میٹر ہے لیکن ظاہر پاور 4 ہے تو وہ ہمارے پاس میٹر پاور 4 آ جاتا ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے وہ کے جی یونٹ آف سی ہمیں ڈٹرمن کرنے کو کہہ رہا تھا، اور یونٹ آف لینتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ میٹر میں ہے۔ یہاں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میٹر سے میٹر یہ کینسل ہو جائے گا، لیکن میٹر کیوب یہاں پر ہمارے پاس یہ ریمیننگ ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس یہ ظاہر ہے پریشر کے ساتھ جو میٹر
पावर -1 में मौजूद था वो मौजूद है। इस मीटर को आप लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ चूँकि ये हैं तो आप इनको कैंसिल आउट कर दें। बाकी ये है कि यूनिट ऑफ सी चूँकि आपको मालूम करना था तो इसको आपने सब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पर जो आपके पास था वो kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर मौजूद है। एक जो सेकंड यहाँ डिनोमिनेटर में था, जब इसको आप दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास जो है वो ज़ाहिर है ये कोई जो है वो इन्वर्स नहीं हो रहा, बल्कि अब ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी कोई जो पावर थी वो -1 की तरफ नहीं जाएगी बल्कि सिर्फ 1 ही रहेगी। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को तो ये पावर -1 में आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इसकी जो आखिरी बात है वो ये है कि यूनिट ऑफ सी आप kg पर मीटर पर सेकंड देख रहे हैं या फाइंड आउट आपने की है, तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर देखें नेक्स्ट पार्ट में डिटरमिन SI बेस यूनिट्स ऑफ पावर। तो ये फिर अगेन द सेम थिंग, पावर की बात हो रही है। तो यहाँ पहले तो ये लिखें कि वी नो दैट, इसलिए कि आपको उसने दिया नहीं है कि पावर जो है वो उसकी डेफिनेशन के लिहाज से आपके पास क्या यूनिट्स बनेंगे। तो आपने कहा जी हम इसको जो डेफिनेशन है उसके लिहाज से अगर लिखें तो पावर जो है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम है, और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि W/T लिख दें इसको, और उसके बाद फिर आपको जो है वो बहुत इजीली यूनिट्स इसके फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो यहाँ आपने कहा कि जी हमारे पास अब इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख रहे हैं कि यूनिट ऑफ P इज़ इक्वल टू यूनिट ऑफ W यानी वर्क डन डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ टाइम T। अब इसमें एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि जब आप यूनिट ऑफ वर्क डन लिखें तो आपको पता है कि वर्क डन जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि F/D जो है वो आपको क्या यूनिट दे रहा है। तो आपने कहा फोर्स का यूनिट है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और उनका यूनिट्स जो हैं जब हम इस तरह से डिटरमिन कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो ये यूनिट आ रहा है वर्क डन का कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप बहुत ही सिंपली यहाँ लिख सकते हैं कि जी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम का यूनिट आपको पता ही है कि जो है वो सेकंड होता है, तो इसको बहुत इजीली आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये kg मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर चूँकि ये डिनोमिनेटर में है तो जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, और इस तरीके से आपके पास ये पावर -3 में जो है वो आपके पास आएगा आंसर। तो kg मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3, ये आपके पास जो है वो यूनिट आ रहा है किस चीज़ का, पावर का। तो बी केयरफुल ऑफ पावर एंड प्रेशर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये एक तरीके से कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा जहन में रखते हुए आगे बढ़िए। फिर यहाँ देखें इसके पार्ट बी में फिगर 1.1 शोज़ टर्बाइन दैट इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द विंड। अब यहाँ उसने आपको एक जो है वो टर्बाइन दिखाई हुई है, लेंथ ऑफ दी फिन्स का दिखाया हुआ है कि आपके पास जो है वो क्या है, और इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो द पावर P अवेलेबल फ्रॉम द विंड इज़ गिवन बाय दिस वन, ये इक्वेशन उसने आपको दे दी, और ये भी बता दिया कि इनमें जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं। तो L इज़ द लेंथ ऑफ ईच ब्लेड, ये जो उसने आपको दिया है। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ एयर, V is the wind speed, and C is a constant. Show that C has no units. So again you have to show that unit of C is nothing. So this is the task here. अब यहाँ फिर अगेन वही मेथड और तरीक़ा यूज़ कर रहे हैं हम, और लेकिन इसमें जो बेसिक चीज़ थी वो ये है कि जब हमने होमोजेनिटी का तस्करा किया था तो ये बात कही थी कि अगर कोई इक्वेशन दी गई है तो ये एक अंडरस्टूड है कि वो सही इक्वेशन है, और होमोजेनस इक्वेशन होगी हमेशा एक करेक्ट इक्वेशन, वैलिड इक्वेशन हमेशा एक होमोजेनस इक्वेशन होती है जिसके राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड पर यूनिट सेम होते हैं। तो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके हम ये चल रहे हैं, और यहाँ आप क्या लिख सकते हैं कि वी हैव दैट,
کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ پی سی از اکول ٹو سی ایل اسکوائر رو وی کیوب یہ دیا گیا ہے. تو اس کو آپ نے یہاں پر توجہ سے دیکھنا ہے. پی جو ہے اس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے, پاور ہے. لاسٹ اس میں کوشچن میں آپ پاور نکال چکے ہیں, تو یہ آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اس کا یونٹ. تو پتہ چلا کہ ہم اس کو اگر لکھیں تو اس کو اگر کمپلیٹلی لکھیں تو اس طرح سے لکھیں گے کہ یونٹ آف پی از اکول ٹو یونٹ آف سی انٹو یونٹ آف لینتھ اسکوائر انٹو یونٹ آف ڈینسٹی انٹو یونٹ آف وی کیوب. اب یہ خیال رکھیے کہ اس نے یہاں وی آپ کو اسپیڈ دی ہے, تو آپ نے جو ہے وہ اسی کے لحاظ سے اس کا یونٹ یوز کرنا ہے. تو ابھی جیسے ہم نے کیا پیچھے کی طرف لاسٹ کوشچن میں کہ ہم نے ڈٹرمن کر لیا کس چیز کو, ہم نے ڈٹرمن کیا یونٹ آف پاور کو جو کے جی میٹر اسکوائر پر کیوب سیکنڈ پاور -3 تھا, تو یہ ہم نے یوں کر کے لکھ دیا. یونٹ آف سی ہم سے اس نے کہا ہے کہ شو کرو کہ کچھ نہیں ہے یا کوئی یونٹ نہیں ہے اس کا, تو وہ ہمیں دکھانا ہے, شو کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ جی میٹر اسکوائر, یہاں پر میٹر میس ہے, تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کے جی پر میٹر کیوب ہے, اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ویلوسٹی ہے, تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ میٹر پر سیکنڈ پاور 3 ہے. اب اس کو ہمیں بس سمپلیفائی کرنا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ دونوں طرف سے جو یونٹس ہیں وہ کینسل آؤٹ ہو رہے ہیں. تو کے جی میٹر اسکوائر پر سیکنڈ کیوب جو ہے وہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں, اور یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ سمپلیفیکیشن کے بعد کیا صورتحال بن رہی ہے. تو میٹر اسکوائر فی الحال ہم نے ویسے ہی لکھ دیا, کے جی ہم نے چھوڑ دیا ویسے ہی, میٹر کیوب ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا. دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر میٹر کیوب اور سیکنڈ کی پاور -3 آ رہی ہے, چونکہ میٹر پر سیکنڈ جو تھا اس کی پاور 3 تھی. تو یہاں آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں کینسل آؤٹ ہو رہی ہیں. بیسیکلی تو ساری چیزیں کینسل آؤٹ ہو جانی چاہیے. تو میٹر کیوب کینسل ہو گیا, کے جی کینسل ہو گیا, میٹر اسکوائر اس میٹر اسکوائر سے کینسل ہو گیا, اور سیکنڈ پاور -3 جو ہے وہ بھی کینسل آؤٹ ہو گیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 1. تو یونٹ آف سی جو ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے, تو یہی بس ہم نے لکھنا ہے کہ یونٹ آف سی از نتھنگ, کیونکہ ہمارے پاس ساری چیزیں کینسل آؤٹ ہو گئی ہیں, تو اس کو ہم جو ہے وہ صرف اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ اٹس 1 یعنی دیر از نو یونٹ. تو یہاں آپ نے لکھ دیا کہ ہینس شون یا شوڈ, دیٹس اٹ. تو یہ اس طریقے سے آپ شو کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی یونٹ نہیں آ رہا ہے. پھر آگے بڑھیے تو ایک اور کوشچن دیکھیں, اسٹیٹ دی ایس آئی بیس یونٹ آف فورس. تو بہت سے کوشچن آپ کو یہاں پر ریپیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فورس بھی آپ پہلے دیکھ چکے تھے, اسٹیٹ کرنا ہے آپ کو صرف, تو اسٹیٹ کر دیں کے جی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. یہ سمپلی آپ نے اس کو جو ہے یہاں پر مینشن کر دیا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے بھی آپ یہ کام کر چکے تھے کہ فورس کا یونٹ آپ نے نکالا تھا, تو اب یہ بالکل آپ کو فنگر ٹپس پہ آپ کے ہونا چاہیے, اور خصوصاً جب وہ اسٹیٹ کرنے کو کہے تو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آنی چاہیے. اچھا, پارٹ بی میں دیکھیں, 2 wires each of length L are placed parallel to each other a distance x apart as shown in figure. تو یہاں پر اس نے آپ کو بتایا کہ 2 wires ہیں, اور ان وائرس کی اس نے لینتھ دے دی ہے کہ دونوں وائر جو ہیں وہ لینتھ L کے ہیں, اور ان کا ڈسٹنس جو ہے وہ x ہے. ایچ وائر کیریز اے کرنٹ I. دونوں وائر میں کرنٹ موجود ہے, I کرنٹ موجود ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک کوانٹٹی ہے, ایک کوانٹٹی لینتھ ہے, ایک کوانٹٹی ڈسٹنس ہے. دی کرنٹس گیو رائز ٹو اے فورس F آن ایچ وائر. یہ ہم نے پڑھا تھا IGCSE میں بھی کہ ہمارے پاس جو 2 کرنٹ کیرنگ وائرز ہوتے ہیں یا کنڈکٹرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر فورس اپلائی کرتے ہیں. یہاں اس نے اسی کا تذکرہ کیا ہے. یہاں ظاہر ہے کہ فی الحال آپ نے اس کو بہت پڑھا نہیں ہے, لیکن ایکویشن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو ڈٹرمن دی ایس آئی بیس یونٹ آف کے, اگر آپ نے کوشچن ہے تو
جو ایکویشن دی ہوئی ہے وہ بس یوز آپ نے کرنی ہے. تو آپ یہاں پہ لکھ دیں کہ وی ہیو دیٹ، کیا ہے بھائی ایکویشن، کہ ایف از اکول ٹو کے آئی اسکوائر لینتھ ایل اینڈ ڈیوائڈ بائی ایکس. اب ان کے یونٹ آپ نے یوز کرنے ہیں. فورس کا یونٹ آپ سے پہلے ہی اس نے نکلوا لیا ہے پارٹ 1 میں. یونٹ آف کے وہ نکالنے کو آپ سے کہہ رہا ہے کہ فائنڈ آؤٹ کریں یونٹ آف کے کیا ہے، اور یونٹ آف آئی اسکوائر یوز کریں گے آپ، یونٹ آف لینتھ ایل یوز کریں گے آپ، اور ظاہر ہے کہ یونٹ آف ایکس بھی آپ نے یوز کرنا ہے جو ڈینومینیٹر میں ہے. یہاں پر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے ہی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کے جی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر یونٹ آپ نکال چکے ہیں فورس کے لیے، اور یونٹ آف کے جو ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ فائنڈ آؤٹ کرو، ڈٹرمن کرو. تو یہ آپ نے جو ہے وہ اس کو یوز کرنا ہے. اور یونٹ آف کرنٹ جو ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمپیئر ہوتا ہے، اور یہاں ایمپیئر کا اسکوائر ہو جائے گا. یونٹ آف لینتھ جو ہے وہ میٹر ہے، اور یونٹ آف ایکس جو ہے وہ بھی میٹر ہے. تو یہاں ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیومریٹر میں اور ڈینومینیٹر میں میٹر موجود ہے، تو اس کو کینسل آؤٹ کر دیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے پاس ظاہر ہے کے جی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر موجود ہے. یونٹ آف کے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس ابھی اس کے ساتھ اے اسکوائر یعنی ایمپیئر اسکوائر موجود ہے. اور اگر آپ اس کو دوسری سائڈ پر لے جائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ کے جی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، اور ساتھ میں ایمپیئر جو ہے جو اس طرف میٹر اسکوائر تھا وہ ادھر جا کے ایمپیئر جو ہے وہ ایمپیئر کے ساتھ یہاں میں ایمپیئر اسکوائر تھا، یہاں ہی پاور -2 ہو جائے گی. تو یونٹ آف کے جو ہے وہ آپ نے ڈٹرمن کر لیا. اور یونٹ آف کے جو ہے وہ کیا ہے، تو آپ نے کہا جی وہ کے جی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر پر ایمپیئر اسکوائر ہے. تو جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ یہ آپ کا آنسر ہے. اور آج بس ہم یہیں رک رہے ہیں. اور اس بات کا خیال رکھیے کہ یہ ظاہر ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے کوشچن مستقل آتے ہیں، تو ہم ایک اور ڈسکشن میں کچھ اور پرابلم سولو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. اور اس کو آپ دیکھیں، اگر اس میں کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو کمنٹس میں بتائیں مجھے کہ کوئی ڈیفیکلٹی ہے، اور انشاءاللہ اس کے آنسر میں دینے کی کوشش کروں گا. اور اپنے دوسرے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ جس کو وہ بھی اس کو دیکھ کے اور یوز کر کے فائدہ اٹھا سکیں. اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر کچھ اور پرابلم سولو کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ یہ کوشچنز آئے ہیں کہ ہمارے پاس P2 کے کوشچن تھے جو اسٹرکچرڈ پیپر ہوتا ہے آپ کا فزکس میں. 3 پیپر ہوتے ہیں، P1 P2 اور P3. اور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ P1 MCQ کے لیے ہے، P2 جو ہے وہ اسٹرکچرڈ کوشچن ہے، اور P3 جو ہے وہ پریکٹیکل کا پیپر ہے. تو اس کو انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. لیکن فی الحال جو ہے وہ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ یہ جو کوشچن آپ نے کیے ہیں یہ P2 کے کچھ کوشچنز کیے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں P1 کے بھی کچھ کوشچن کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس طریقے سے جو ٹاپک ہم نے کیے ہیں اب تک ان کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹ بھی فائدہ اٹھا سکیں. ٹل دی نیکسٹ لیکچر، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.